بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج نور مقدم کیس کے حوالے سے کچھ ایسے تلخ سوال کریں گے جو آج تک کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ میرے خیال میں ہماری سوچ بھی نہیں گئی ہوگی، اگر کسی کی گئی ہوگی تو ہم نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیا۔ اب میں آپ سے وہ سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے جوابات ہم سب مل کے دیں گے اور ان کے جواب ہم تلاش کریں گے، کیونکہ معاشرتی طور پہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم اس کا ساتھ کھڑے ہوں، ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ ناظرین، پہلا سوال اس میں یہ ہے، کیا آج تک جو نور مقدم کا قتل ہوا اس کی وجہ معلوم ہوئی ہے؟ زاہد جعفر نے تو وہ بتائی ہے جو اس نے کہا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ آپ اور میں جانتے ہیں، اور اس کے دوستوں نے بھی اس کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ زاہد جعفر شادی کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا تھا، وہ لیونگ ریلیشن کے اوپر بلیو رکھتا تھا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ کیا آج تک پولیس یہ وجہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ہم نے آج تک نہیں سوچا۔ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں، اتنی ڈیولپمنٹ ڈیلی سامنے آتی ہیں کہ ہمیں دن میں دو ویڈیوز بنانی پڑ جاتی ہیں، آپ لوگوں کو ایک تو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور جو حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ میرے خیال میں چلان کے اندر بھی یہ چیز جو ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ کیا چور بتاتا ہے کہ میں نے چوری کیوں کی؟ کیا آپ کسی کو برگر کھلائیں، آپ اس کو ایسے سکون سے رکھیں، اس کی باڈی لینگویج ایسی ہو کہ لوگ اگر اس کی تصویریں بنا رہے ہوں تو آپ اس کے سختی کے ساتھ اس کے موبائل کھینچ لیں، اور آپ سکون سے ایسے پھر رکھے ہوں کہ آپ نے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کے بچے کو نہیں، کسی مرغی کے بچے کی گردن اتار دی ہو آپ نے؟ تو اس طرح کی باڈی لینگویج میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سے صحیح جو تفتیش ہے وہ کی گئی ہوگی؟ کیا پولیس نے جو فائنڈنگ کی تھی، یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، چور کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں نے چوری کیوں کی ہے، وہ پہلے کچھ اور بتائے گا، پھر دو چار لگیں گے، پھر اور بتائے گا، پھر دو چار لگیں گے، پھر اور بتائے گا، پھر اس کے بعد وہ فائنلی جو بات ہوگی وہ بتا دے گا کہ میں نے اس لیے سے چوری کی ہے، یہ میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کہا، اس نے مجھے اس کی چوری کرنے کا کہا۔ یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک اور پہلو، ایک معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، آپ اور میں سب جانتے ہیں لیکن ہم خاموش ہیں۔ آپ سب مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے جو سٹیز ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہوں گے، اسلام آباد، کراچی، راول پنڈی، لاہور، بہت سارے لوگ ہوں گے اس سے۔ آپ وہاں پہ گداگر کو دیکھتے ہو جو فقیر وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور آج کل تو ایک ایسی روٹین، ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہٹی کٹی فیمیل عورتیں وہ اپنا کچھ لوگ نقاب پہن لیتے ہیں، کچھ عورتیں کچھ ایسے ہی چل پڑتی ہیں اور وہ مانگنے کے لیے چل پڑتی ہیں، اور جہاں کیا ان کی مجبوری ہوگی۔ ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک بھیانک جو ہے ایک وجہ ہوتی ہے، وہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک اتنا بڑا مافیا ہوتا ہے کہ ان کی پوری ایک انڈسٹری ہوتی ہے جس کو یہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ان کے بھی اس طرح کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی فقیر سے پوچھیں کہ وہ آپ سے ایسے مانگے گا جیسے اس نے تقریباً 10-20 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں جاب کے اندر یا کسی بھی اس پہ ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ کوئی سیل مین میں ہے تو سیل کی جاب میں ہے، مارکیٹنگ کی جاب میں ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا کہ آپ نے اتنی سیل جو ہے اس سیزن میں آپ نے اچیو کرنی ہے، آپ نے اتنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اتنی مالت کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے۔ ہر انسان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی لائف کا جو مقصد ہے وہ ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اس غلط کاموں کے اندر بھی ٹارگٹ ہے لوگوں کے کہ آپ نے آج کے دن میں اتنا کما کے دینا ہے؟ ناظرین، ہوتا کیا ہے، یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں اور عورتوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کے ہاتھ توڑ دیا، کسی کے بازو توڑ دیے، اس کو کسی طرح پیرالائز کر کے اور کچھ ایسا اس کے ساتھ کر کے کہ واقعی وہ لگے کہ یہ جو ہے کما نہیں سکتا اور اس کے واقعی یہ نیڈی ہے اور جا کے یہ مانگے۔
اور ہر چوک کے اوپر جس طرح گورنمنٹ کے ٹھیکے ہوتے ہیں، ایک ٹینڈر ہوتا ہے، ان کا بھی ایک ایسا ٹینڈر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت بہت ساری ایسی ویڈیو سامنے ہیں۔ آپ قمر آفتاب کی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ ایک فقیر مانگنے والی بن کے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو دھکے دے کے بھگایا جاتا ہے اس کو۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہیں۔ جب تک، اب میرا یہ ساری ایگزامپل دینے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ جب تک ظاہر جعفر کو 2-4 صحیح لگائے نہ جاتے، اس نے وہ وجہ نہیں بتانی تھی، اور آج تک پولیس نے اسے لگایا ہی نہیں ہے۔ رات میں سن رہا تھا سر مبشر لقمان صاحب کو، وہ یہاں پہ بتا رہے تھے کہ جو عدالتیں ہیں، جو مین جیل ہے، جیل کے اندر تو پیسہ چلتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، وہاں پہ تو یہ چلتا ہے، صرف آپ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے، پیسہ پھینکیں، آپ برگر کھائیں، آپ پیزے کھائیں، آپ فرمائش کے، آپ ڈومینیز کے کھائیں، آپ KFC کے کھائیں، آپ جہاں پہ بھی 14 اسٹریٹ کے کھائیں، جہاں مرضی آپ کا دل چاہے آپ کو وہ چیزیں ملے گی، لیکن آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ لکشمی ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج تک پولیس جو نور مقدم کا قتل ہوا ہے، ایک بھیانک قتل ہوا ہے، اس کی وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نارمل شخص اس طرح کا قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپلیں موجود ہیں جو انفارچونیٹلی یا لڑائی کے اندر، تیش کے اندر آ کے، غصے میں آ کے قتل ہوئے ہیں، لیکن اس طرح قتل نہیں ہوئے۔ غصے کے اندر قتل اس طرح نہیں ہوتا، یہ ایک پری پلان ہوتا ہے، یہ ایک ان کو ایک تسلی بخش ہوتا ہے، ان کے لیے راحت ہوتی ہے جب اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں۔ اب میرا جو اشارہ ہے، میں اس کے اوپر صرف ایک اپنا انالیسس پیش کر رہا ہوں کہ پولیس کو یا FIA حکام کو، سائبر کرائم کو یہ وجہ معلوم کرنی چاہیے تھی۔ جب ہم لوگ اتنی محنت کر کے ہمیں مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہی ڈارک ویب کا مسئلہ ہے، تو اس کی تحقیق کیوں نہیں کی گئی اب تک؟ یہ معاملہ سائبر کرائم کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے لیے تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، لازمی اس کے پیچھے یہ تب پتہ چلے گا جب اس کے پیچھے پوری تحقیق ہوگی، جب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے یہ اس طرح کا قتل کیوں کیا۔ میں ایک شخص کو سن رہا تھا، وہ بھی میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، وہ بتا رہا تھا کہ واقعی یہ جو لائیو دکھایا گیا ہوگا اور اس کے پیچھے ڈارک ویب کا وہ ہے، اور بہت سارے اس کو پیسے ملے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ تسکین محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے مینٹلی طور پہ سک ہوتے ہیں، کچھ سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو سیریل کلر ہوتے ہیں، وہ لوگ جب تک اس طرح کے مرڈر نہ دیکھیں یا اس طرح کا مرڈر نہ کریں تو ان کو تسکین نہیں ملتی۔ اور آئی تھنک سو یہ کیس بھی انہی میں سے ایک کیس ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی غریب کو، ایک غریب جب چوری کرتا ہے، اگر وہ بھوک کی وجہ سے یا مجبوری کے تحت چوری کرتا ہے یا عادتاً چوری کرتا ہے، وہ چند ٹکوں کی چوری کرتا ہے، اس کو مار کے اس سے وہ کچھ اگلوایا جاتا ہے جو اس نے نہیں بھی کیا ہوتا، وہ بھی اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک شخص نے دن دہاڑے ایک انسان کا، اور ایک نوجوان انسان کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے اس کو اس طرح کوئی سخت سوالات نہیں کیے گئے، اس کی اس طرح درگت نہیں بنائی گئی، اس سے پوچھا نہیں گیا جیل کے اندر ایسا کیا ہے، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ ایک پیسے کی پاور ہے، یقیناً وہی ایک پیسے کی پاور تھی جو کل عدالت کے باہر ہمیں نظر آ رہی تھی۔ ایسے نہیں اس وقت آدم جی نے ایک دھمکی امیز اور بڑے سخت لہجے میں کہا کہ ان سے موبائل چھین لو، ان کے توڑ دو، ان سے ویڈیو ڈیلیٹ کراؤ، اور واقعی ہی ایسا ہوا، ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کی گئی، اور پولیس والے جو ہے ہاتھ باندھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ ایک تلخ حقیقت تھی جس کا جواب، جس کو ٹھیک کرنا معاشرتی طور پہ اور انسانیت کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم ان کے اوپر آواز اٹھائیں گے، جب ہم انہیں برا بھلا کہیں گے اور پریکٹیکل کریں گے، صرف باتوں کی حد تک نہیں کریں گے، پریکٹیکل اس کو کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔